السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق کچھ گزارشات چل رہی ہیں۔ ان گزارشات میں سے ایک گزارش آج کی بڑی اہم ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بات کہ ہمارے محلوں میں یا ہمارے آس پڑوس میں ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں 2 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بیٹے ہوتے ہیں، 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ مثال ہم 2 کی ہی لے لیں کہ 2 ہی بیٹے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک بیٹا یہاں پر والدین کے ساتھ رہتا ہے اور ایک بیٹا کسی بیرون ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، دوسری کنٹری میں ہے، وہ وہاں پر کام کر رہا ہے۔ یہاں پر جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دوسروں کے سامنے اور خود ماں باپ کے سامنے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بڑی عظمت میرے نزدیک ہے۔ اس طرح کے پورے الفاظ، یعنی وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے محبت کے جذبات کو اور محبت کے جذبات کو دکھانے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر دیکھنے والے بڑے تعجب کرتے ہیں کہ ہائے، یہ بچہ اتنا بہت زیادہ جو ہے مطیع اور فرمانبردار ہے، اتنی زیادہ محبت اس زمانے میں بھی کوئی اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ تو اور وہ ایسا بیٹا ہے کہ اس بیٹے کے سلسلے میں جب آس پڑوس کے لوگ جب ان کے والدین کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت نیک ہے، آپ لوگوں کی اتنی تعریف کرتا ہے، آپ لوگوں سے اتنا محبت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان پڑوسیوں سے کہتے ہیں کہ چھوڑیے اس کو۔ لوگ پریشان کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف باتوں کا ہے، کام کا نہیں۔ اس لیے کہ وہ صرف ہم سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن جب ہم کسی کام کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں، کوئی کام اسے کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ رات میں کبھی ہم اٹھیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسے آواز دیں تو وہ آواز سنتا ہی نہیں۔ دن میں ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے اور ہم جانا چاہتے ہیں اور اسے لے جانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ آتا ہی نہیں۔ ہمیں کسی چیز کی باہر سے لانے کی ضرورت پڑے تو وہ لاتا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب وہ ہماری خدمت ہی نہیں کرتا، ہماری بات ہی نہیں مانتا، تو ایسی حالت میں اس کے یہ الفاظ سچے ہیں یا جھوٹے، آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ اور اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ اور بھی ہے جو باہر رہتا ہے، جو ہم سے بہت دور ہے، لیکن وہ ہمارے پوری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہمارے کام کے لیے اس نے کام والی کو رکھا۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی اپنے دوست سے وہ ہر مہینہ کہتا ہے کہ ان کی کچھ ضرورت ہے، انہیں لا کر دو، اور وہ ہمارے پورے اخراجات پورے برداشت کرتا ہے۔ تو ماں باپ یہ دونوں بچوں کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے لیکن صرف بات کہتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ ہمارے قریب رہ کر بھی دور ہے۔ اور وہ بیٹا ہم سے دور ہے لیکن ہماری پوری چیزوں کی نگہداشت کرتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس لیے وہ دور رہ کر بھی ہم سے قریب ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کہیں ہم اس بیٹے کے جیسے تو نہیں ہو پا رہے ہیں جس بیٹے کے پاس صرف زبانی جمع خرچ ہے، عمل کوئی نہیں۔ ایسا اگر ہے تو ایسی صورت میں ہمارا یہ کہنا اور ہمارے یہ الفاظ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں عمل کی طرف آنا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جیسا کیا کرتے تھے، جسے ہم سنت کہتے ہیں، اس سنتوں کو زندگی میں لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو یہ چیز ہماری محبت کے سلسلے میں ثابت کرے گی کہ ہم سچے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کیسے کرتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے، نرمی کیسی تھی، گھر کے کاموں کو کیسے انجام دیتے تھے،
صبر کیسا تھا، شکر کیسا تھا، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو مکمل طور پر معلوم کرنا ضروری ہے، اور معلوم کر کے اسے اپنی زندگی میں لانا بے حد ضروری ہے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں لاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم یہاں پر بھی پچھتائیں گے اور آخرت میں بھی پچھتائیں گے۔ اس لیے سنتوں کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ان سنتوں کو خود بھی سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سنتوں کے ذریعے، سنتوں کے سانچے میں ڈھلے، اور وہ زندگی یہاں پر بھی سنورنے کا باعث بنے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔